بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ ادھر نہیں آئیں گے، پہلے مجھے خیال نہیں آ سکا تھا اس کا، آج تو انہیں ادھر کا رخ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کیوں کہہ رہی ہو تم؟ آج انہیں کیوں نہیں آنا چاہیے ادھر؟ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے جس کو ہمیں پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا۔ کل ان کے 3 آدمی پکڑے گئے ہیں یہاں، اور ایک باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس نے ظاہر ہے آپ لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہوگا آئزک کو۔ سب کچھ جان لینے کے بعد کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو دوسرے ہی دن پھر آ جائے گا یہاں۔ پہلے دن اچانک بے خبری میں گھس آنے کے باوجود 4 میں سے 3 پکڑے گئے تھے۔ آج تو ان کے استقبال کی پوری تیاری کر رکھی تھی ہم نے، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کل کے واقعے کے بعد آج ہم یا تو اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے یا پھر ہم نے ان کے استقبال کی خوب تیاری کر رکھی ہوگی۔ ایسے میں وہ اب ادھر کیوں آئیں گے؟ لیزی نے کہا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، ہم لوگ خواہ مخواہ اپنی رات کالی کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی طرف سے آج کسی کارروائی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اب تک کے انتظار کا جو نتیجہ ہمارے سامنے تھا وہ بھی اس کے خیال کی تائید کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا پھر تو ہمارا اس طرح یہاں بیٹھے رہنا بیکار ہی ہے، اب چلو باقی لوگوں کو بھی واپس چلنے کو کہہ دو۔ لیزی اپنی کار آگے بڑھا لے گئی، میں بھی عقبی نشست سے نکل کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور کار کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا قافلہ لیزی کی قیادت میں آئزک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 20 منٹ بعد ہم ایک عالی شان کوٹھی کے پاس پہنچ گئے۔ لیزی اور میں ایک ہی کار میں سب سے آگے آگے تھے۔ لیزی نے کوٹھی کے نزدیک پہنچ کر کہا، بس یہیں رک جائیں جناب عالی، یہ سامنے والی کوٹھی ہی ہماری منزل ہے، ہمارا شکار یہیں چھپا ہوا ہے۔ میں نے کار روک کر کوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اب بھی یہیں موجود ہے؟ ہاں بالکل وہ یہیں ہے، اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیزی نے جواب دیا۔ چونکہ یہاں اس نے اپنی حفاظت کا نہایت مناسب اور معقول بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے وہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں گیا نہیں ہوگا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، پھر اس کوٹھی میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ ہے تمہارے ذہن میں؟ جیسی صورتحال سامنے آئے گی اس کے مطابق ہی عمل کریں گے ہم، اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے مجھے۔ وہ بولی، مین گیٹ پر موجود دربانوں کو قابو کر کے ہی اندر داخل ہو سکیں گے ہم۔ احاطے کے اندر خونخوار قسم کے کتوں سے نمٹنا ہوگا اور اندر گشت کرنے والے محافظوں سے بھی۔ عمارت میں گھسنے کے بعد یہ پتہ کرنے کے دوران کہ آئزک کس کمرے میں ہے، کوٹھی کے ہر کمرے اور راہداری میں اس کا محافظوں سے سامنا ہوگا، لہذا بہت ہی ہوشیاری اور حاضر دماغی کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا، ہم دونوں آگے چلیں گے، مین گیٹ کے محافظوں کو قابو کرنے کے بعد گلزمان کو آگے کر دیں گے۔ اسے کتوں کو قابو کرنے کا فن خوب آتا ہے میرا خیال ہے۔ احاطے میں گشت کرنے والوں کو ہم تینوں بآسانی بھگت لیں گے۔ اس آپریشن کی کمان سب نے متفقہ طور پر لیزی کو سونپ دی تھی۔ اس کی ہدایت کے مطابق سب لوگوں نے ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر اس طرح اپنی اپنی گاڑیاں لے جا کر کھڑی کر دی تھیں کہ بظاہر وہ سب ایک دوسرے سے الگ معلوم ہوتے تھے۔ رات کے اس پہر میں گو وہاں ہر طرف سناٹے کا ہی راج معلوم ہوتا تھا، پھر بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ضروری سمجھا تھا کہ اگر اتفاقاً کوئی ادھر آ نکلے یا کسی مکان میں کسی ضرورت سے نیند سے بیدار ہونے والے کسی شخص کی نظر سڑک پر پڑ جائے تو اسے کسی غیر معمولی نقل و حرکت کا احساس نہ ہو سکے۔ میں، لیزی اور گلزمان ایک ہی کار میں سیدھے کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لیزی نے کار کو بالکل گیٹ کے ساتھ کھڑا کر کے 1-2 بار انجن کو ریس دی تاکہ گیٹ کے دوسری طرف موجود دربان آنے والوں کے بارے میں معلوم کرنے کی غرض سے بغلی دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ گلزمان کار کے رکتے ہی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر رینگ گیا اور میں اپنا بے آواز ریوالور نکال کر کسی بھی ہنگامی ضرورت کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ لیزی کی کوشش رائگاں نہیں گئی تھی۔ بند گیٹ کے دوسری طرف کچھ آہٹیں سنائی دینے لگیں، پھر بغلی دروازہ کھول کر کسی نے باہر جھانکا اور گیٹ کے ساتھ ایک کار کو کھڑا دیکھ کر یہ جاننے کے لیے باہر نکل آیا کہ رات کے اس پہر میں آنے والا کون ہے۔ وہ
خاصا تندرست و توانا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کے شانے سے رائفل لٹکی ہوئی تھی اور پستول اس کی کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں رہا ہوگا کہ جس بری گھڑی سے نمٹنے کے لیے اس نے یہ رائفل اور پستول اپنے بدن پر سجائے ہوئے ہیں، وہ گھڑی اس کے سر پر آن پہنچی ہے۔ وہ کسی غیر متوقع مہمان کی آمد کا تصور لیے نہایت اطمینان اور بے فکری سے باہر نکل کر ہماری کار کے قریب چلا آیا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ کار کے اندر جھانکنے کے لیے نیچے جھکا، اچانک پیچھے سے اس کی کمر پر ایک زوردار لات پڑی۔ وہ اچھل کر کار کے اوپر اس طرح گرا کہ اس کا سر شانوں تک کار کے اندر گھس گیا۔ میں نے پھرتی سے اس کی گردن دبوچ کر اس کی رگے احساس مسل ڈالی۔ وہ غریب کچھ سمجھے بوجھے بغیر ہی کسی مردہ چوہے کی طرح کھڑکی میں یوں لٹک کر رہ گیا کہ اس کے سر اور دونوں شانے کھڑکی کے اندر جھول رہے تھے اور بقیہ جسم باہر تھا۔ وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ والی نشست کے دروازے کی کھڑکی میں لٹکا ہوا تھا۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا، مگر گلزمان نے مجھ سے پہلے ہی اس کو کار کے دروازے سے کھینچ کر الگ کر لیا تھا۔ ہم دونوں اسے اٹھا کر ایک تاریک حصے کی طرف لے گئے اور اسے آرام سے زمین پر لٹا دیا۔ گلزمان اسے لٹانے کے بعد سرگوشی میں بولا، یہ ابھی زندہ ہے جیلانی بھائی، لگتا ہے آپ نے ہاتھ نرم رکھا تھا اپنا۔ ہاں، یہ مرا نہیں ہے، 2-2.5 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہوا ہے، صرف اس کی تم فکر نہ کرو۔ بالکل، اب میں نے جواب دیا، یہ تو غلط ہے جناب، ان لوگوں کے ساتھ نرمی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال کر ٹھیک اس کے دل کے مقام پر گولی اتار دی۔ گولی کھاتے ہی دربان ہر احساس سے عاری ہونے کے باوجود تڑپ کر بہت زور سے اچھلا اور کسی ذبح کر کے ڈالے ہوئے جانور کی طرح بری طرح مچلنے اور تڑپنے لگا۔ میں نے حیرت سے گلزمان کو دیکھا، وہ میرا بازو تھام کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آئیں اب جلدی کریں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ میں اس سے کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گیا۔ ہم کار کے قریب پہنچے تو لیزی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اسی وقت مجھے ایک دھیمی آواز سنائی دی، جلدی سے آ جائیں، راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سن کر میں نے ادھر دیکھا، وہ گیٹ کے اسی آدھا کھلے بغلی دروازے میں کھڑی ہمیں بلا رہی تھی، جس سے وہ دربان نکل کر ہماری طرف آیا تھا۔ ہم دونوں تیزی سے اس کے پاس جا پہنچے۔ اس نے بتایا کہ ادھر کیبن میں کوئی شخص بیٹھا تھا جسے اس نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ ہمیں اندر جا کر کیبن میں دیکھا، وہاں ایک فیل تن زمین پر پڑا خون میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ لیزی نے بھی اسے اپنے بے آواز ریوالور کی گولی کا نشانہ بنا دیا تھا۔ میں نے گلزمان سے اس کے انداز میں کہا، تم ذرا کوٹھی کے احاطے میں کتوں کا جائزہ لے لو گلزمان، اگر ان لوگوں نے کتے چھوڑ رکھے ہیں احاطے میں تو ان کا انتظام کرنا تمہارا کام ہے۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، کتے تو یہاں ضرور ہیں، میں بو محسوس کر رہا ہوں، گلزمان نے جواب دیا اور اپنی ناک سکیڑ کر کچھ سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کیبن سے نکل گیا۔ اس کی ناک بہت تیز ہے، اس نے اتنی دور سے کتوں کی بو محسوس کر لی، حالانکہ یہاں قریب میں کہیں کتے موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ آس پاس نزدیک ہی موجود ہوتے تو یوں اطمینان کے ساتھ اس کیبن تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی بو محسوس ہو رہی ہے یہاں؟ مجھے تو بالکل محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس نے ناک سکوڑ کر سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بو تو مجھے بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، مگر شاید اس کی قوت شامہ ایک عام آدمی سے زیادہ ہی تیز ہے، میں نے جواب دیا۔ اسی وقت مجھے کتے کے گرانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی میں نے اور لیزی نے ایک ساتھ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید کتوں نے گلزمان کو دیکھ لیا تھا یا اس کی اجنبی بو ان کی ناک تک پہنچ گئی تھی، جس پر ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز ابھری۔ اس کے فوراً ہی بعد کتوں نے گرانا بند کر کے کوں کوں کرنا شروع کر دیا۔ چند ثانیے کی خاموشی کے بعد کیبن کے باہر دو آدمیوں کے بھاری بھرکم قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر کسی شخص نے دوسرے سے کہا، یار یہ جیکی آج کل کچھ زیادہ ہی نہیں پینے لگا ہے، اس کاسو کے ساتھ مل کر اب دیکھو اس وقت بھی گیٹ پر دکھائی نہیں دے رہا ہے، لگتا ہے کاسو کے ساتھ کیبن میں دم لگا رہا ہے۔ باس کو پتہ چل گیا تو سالے لوگوں کو سگریٹ میں بھر کے پھونک ڈالے گا۔ آج کل اس کا بیجا پہلے ہی بہت گرم ہے یار۔ یہ کون ہے؟ یہ غلام جیلانی اپنے کو مل جائے ایک باری تو سالے کے سینے میں ہوادان بنا کے باس کے سامنے ڈال دے، لے جا کے اسی نے باس کا مگج پھیرا ہوا ہے۔ آج کل جانی بول
بولتا تھا لاہور کا کوئی بدماش ہے وہ؟ نہیں یار، اپنا باس ایسا چڑیا کے دل کا آدمی بھی نہیں ہے کہ کسی بدماش کو اتنی اہمیت دے گا۔ وہ تو کوئی بہت ہی آکٹوپس قسم کا آدمی ہوگا یار، جس نے باس جیسے آدمی کو کوٹھی میں بند ہو جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ کوئی معمولی بدماش نہیں ہے یار۔ لیزی نے ایک لمحے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی اس اچانک حرکت پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کی آواز سنائی دی، نہیں میرے شیرو، ہتھیاروں کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے اچھے بچوں کی طرح دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، چلو شاباش، جلدی کرو ورنہ تم دیکھ رہے ہو یہ دونوں ریوالور گونگے بہرے ہیں بالکل۔ اوہ مدام، مگر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے جرم کیا ہے مدام؟ ان میں سے ایک نے گھبرا کر پوچھا۔ سب سے بڑا جرم تو یہ ہے تمہارا کہ تم کبھی اختلاف نہیں کرتے، اپنے باس سے اس کے حکم پر آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگانے کو تیار ہو جاتے ہو اور میرے حکم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی سوالات کرتے ہو مجھ سے۔ وہ بولی، نہیں مادام، آپ حکم کریں، ہم آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں بھی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے یک آواز کہا، اگر ایسا ہے تو جاؤ اپنے باس کو پکڑ کر لے آؤ یہاں میرے پاس اور میرے سامنے گولی مار دو اسے، لیزی نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دم چپ ہو گئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے لیزی کا یہ حکم ان کے لیے بالکل غیر متوقع رہا ہو۔ چند ثانیے کے لیے ان میں سے ایک نے قدرے ہچکچاتے ہوئے متعجب لہجے میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مادام؟ اسی وقت میں بھی کیبن سے باہر نکل کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ دونوں بھی پلے ہوئے سانڈوں کی طرح مضبوط اور توانا تھے، ان کے جسم بالکل سانچے میں ڈلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، ان کا ایک عضو فولاد کا بنا ہوا لگتا تھا، رنگت ان کی سیاہ فام تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھے تھے۔ یہ کون ہے مدام؟ یہ تو جی ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا ہے، یہ وہی غلام جلانی، وہی آکٹوپس ہیں جن کا تم دونوں ذکر کر رہے تھے ابھی۔ اب تم یا تو اپنے باس کو پکڑ کر ان کے حوالے کر دو یا انہیں اپنے باس کے حوالے کر دو، دونوں میں سے ایک کام ضرور کرنا ہے تم لوگوں کو، لیزی نے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکتے ہوئے لیزی کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید عین اسی لمحے ایک نیم تاریک گوشے سے دو قد آور کتوں کو میں نے جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے ان پر حملہ آور ہوتے دیکھا۔ دونوں کتے اس قوت کے ساتھ ٹکرائے تھے کہ وہ دونوں ہی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور اوندے منہ زمین پر آ رہے۔ وہ نیچے گرتے ہی انسانی فطرت کے عین مطابق پلٹا کھا کر سیدھے ہوئے تھے تاکہ خود کو اس اچانک افتاد سے بچا سکیں، مگر ان کے سیدھے ہوتے ہی دونوں کتوں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنے دانت ان کے نرخوں میں پیوست کر کے انہیں بری طرح جھنجھوڑنا اور بمبوڑنا شروع کر دیا۔ لیزی نے ایک طرف جست لگاتے ہوئے مجھ سے کہا، جلدی کریں جناب علی، ادھر سے نکل چلیں۔ اب اس کا رخ کوٹھی کی طرف تھا، میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ابھی ہم چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ دائیں جانب سے کسی نے للکارنے کے انداز میں کہا، کون ہے؟ رک جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ لیزی نے رکنے کی بجائے اپنے ریوالور کا رخ ادھر کر کے جدھر سے ہمیں رکنے کو کہا گیا تھا ایک فائر کر دیا۔ اس کے نشانے کی داد نہ دینا بڑا ستم ہوگا۔ اس نے دوڑتے ہوئے للکارنے والے کو دیکھے اور نشانہ لیے بغیر محض آواز پر فائر کیا تھا اور پھر بھی گولی رائگاں نہیں گئی تھی۔ اس کی دوسری طرف سے فوراً ہی ایک کراس سنائی دی تھی اور کسی نے حیرت بھری آواز میں کہا تھا، ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ گولی چونکہ بے آواز ریوالور سے چلائی گئی تھی، شاید اسی لیے للکارنے والے کے ساتھی کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، لیکن یہ ناواقفیت اور حیرت امیز جستجو اس کے لیے بھی پیغام اجل بن گئی تھی۔ لیزی نے دوسرا فائر اس کی آواز پر کیا تھا اور اس کے کراہنے کی آواز بھی ہمارے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ ہم جس جگہ دوڑ رہے تھے یہ کوٹھی کا لان تھا اور یہاں لان کے کنارے سیمنٹ کی کئی بینچیں پڑی تھیں۔ ہم ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ دوسرے شخص کی کراہ سنتے ہی لیزی ایک بینچ کے عقب میں اوندے منہ گرتے ہوئے سرگوشی میں بولی، لیٹ جائیں جناب علی، جلدی سے لیٹ جائیں آپ بھی۔ اسے مجھے ایسی کوئی ہدایت دینے کی ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ اسے نیچے گرتے دیکھ کر میں بھی فوراً ہی اوندے منہ نیچے گر گیا تھا۔ ہم چند لمحے زمین پر پڑے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے دشمن کی پوزیشن کا اندازہ لگاتے رہے، لیکن اب ہر طرف مکمل
مکمل سکوت تھا، کہیں کوئی سایہ تک حرکت کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ گیٹ کے قریب سے کتوں کے گرانے کی آوازیں ہم تک برابر پہنچ رہی تھیں۔ ان آوازوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کتے ہنوز اپنے شکار کو ادھیڑنے میں مصروف تھے۔ لیزی نے میرے کان کے قریب منہ کر کے آہستہ سے کہا، یہ کتے لگتا ہے پاگل ہو گئے ہیں، انہوں نے انہی لوگوں کو شکار کر لیا جن کے ساتھ یہ تمام رات اس احاطے میں گشت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں ہم پر حملہ آور ہونے کا اشارہ ملا ہوگا۔ اگر ہم فوراً وہاں سے نہ بھاگ آتے تو وہ ہمیں معاف نہیں کرتے، اب وہ ان دونوں کو ادھیڑنے میں مصروف رہیں گے۔ آپ گلزمان کو اشارہ دیں ادھر آنے کا۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ کتوں کی اس کارروائی کو ان کا پاگل پن سمجھ رہی تھی اور اس کا خیال تھا کہ وہاں سے بھاگ کر بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم وہاں سے ان کتوں کی وجہ سے بھاگی تھی، ورنہ میں تمہیں وہیں بتا دیتا کہ کتوں پر پاگل پن کا دورہ نہیں پڑا بلکہ وہ باغی ہو گئے ہیں اپنے مالکان سے، بالکل اسی طرح جس طرح نارتھ ناظم آباد والی کوٹھی پر ہماری چڑھائی کے وقت ہو گئے تھے، اور تمہیں پتہ ہے بغاوت کرنے والے اپنوں ہی کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میرا منہ تکتے ہوئے بولی، کیا کہہ رہے ہیں آپ جناب علی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیزی بیگم۔ کیسے ہوتا ہے یہ تمہیں گلزمان بتائے گا، کیونکہ اسی کے پاس یہ حیران کن ہنر ہے۔ اس کی ایک ہی سیٹی پر کتے اس سے دشمنی بھول جاتے ہیں اور اپنے مالک کے خلاف اس کے اشاروں پر ناچنے لگتے ہیں۔ بہرحال ہمارا وہاں سے ادھر چلے آنا بھی نقصان دہ تو نہیں رہا، دو دشمنوں کو تم نے یہاں بھی ٹھکانے لگا ہی دیا ہے۔ اور اچانک میری نظر کوٹھی کے نچلے حصے میں روشن ہوتے ہوئے ایک کھڑکی پر پڑی۔ میں بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا اور کوہنی لیزی کے بازو پر مار کر اسے اس طرف متوجہ کیا۔ شاید کوٹھی کے اندر والوں کو باہر کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا ہے۔ لیزی چونک کر بولی، ہاں ایسا ہی لگتا ہے مجھے بھی۔ سامنے کے دروازے پر نظر رکھو اور جیسے ہی کوئی باہر نکلے بے دریغ گولی مار دو اسے۔ شاید آئزک بھی بیدار ہو گیا ہے، وہ بھی باہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے گا۔ میں نے لیزی سے کہا، نہیں، اول تو وہ چونکہ اوپر ہوتا ہے اور بالکل درمیان تک محدود رہتا ہے کوٹھی کے، لہذا جب تک یہاں باقاعدہ جنگ آوازوں کے ساتھ نہ ہو یا کوئی اس کے پاس جا کر اسے اطلاع نہیں دیتا، اس کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ دوسرے کسی بھی ہنگامہ آرائی کرنے پر وہ باہر آنا تو بہت بڑی بات ہے، کسی ایسی کھڑکی یا دروازے کے قریب بھی نہیں جائے گا جو باہر کی طرف کھلتا ہو۔ لیزی نے جواب دیا، بڑا بزدل آدمی ہے بھائی یہ تمہارا آئزک، تو اسے کس نے سربراہ بنا کر بھیجا ہے یہاں؟ میں نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا، سربراہوں کے لیے بہادر اور جنگجو ہونا ضروری نہیں ہوتا جناب علی، اسے صرف ذہین اور فتین ہونا چاہیے۔ جنگجوئی کے لیے اگر بہادری اگر کسی میں ہے تو یہ اضافی صفت ہے اس کی۔ آئزک ذہین۔ میں نے سامنے ایک دروازہ کھلتے دیکھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے بھی اس دروازے کو دیکھ لیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے کے پیچھے سے ایک شخص اپنے گاؤن کی ڈوریاں باندھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ وہ یقیناً باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہی باہر نکلا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لیزی نے میرے کان میں بولی، یہ پیڈرو ہے، اس کوٹھی کے تمام محافظوں اور کتوں کا انچارج۔ پیڈرو نے باہر نکل کر راہداری عبور کی اور مین گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بالکل ہماری سیدھ میں آگے بڑھنے لگا۔ لیزی نے اپنا ریوالور سیدھا کر لیا تھا اور جیسے ہی وہ رینج میں آیا اس نے لبلبی دبا کر گولی کو آزاد کر دیا۔ گولی سیدھی پیڈرو کے ماتھے پر جا کر لگی تھی اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر الٹ کر پیچھے جا پڑا تھا۔ عین اسی وقت جب لیزی نے گولی چلائی تھی، پیڈرو کے پیچھے کے برابر والے کمرے کا دروازہ کھول کر ایک اور شخص بھی باہر نکل آیا تھا۔ اس کی نظریں پیڈرو پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے چلاتے ہوئے بولا، ارے استاد پیڈرو کو کیا ہوا ہے؟ وہ شخص بھی جیسے ہی زمین پر پڑے ایڑیاں رگڑتے ہوئے پیڈرو کے نزدیک پہنچا۔ لیزی کی ایک گولی اس کے ماتھے پر بھی سوراخ بناتی ہوئی اندر گھس گئی، مگر اس کی آواز نے دوسروں کو چوکنا کر دیا تھا۔ وہ پیڈرو کو گرتے دیکھ کر اس زور سے چلا کر بولا تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی ہوگی۔ کتوں کے گرانے اور لیزی کی گولیاں کھا کر گرنے والوں
والوں کی کراہیں رات کے اس سناٹے میں چکنا نیند سونے والوں کو پہلے ہی ہوشیار کر چکی تھیں، اس کی آواز نے لوگوں کو بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور کوٹھی کا ہر دروازہ دڑا دڑ کھلتا چلا گیا۔ سارے کے سارے کمرے روشن نظر آنے لگے۔ کون ہے اور کیا ہوا جیسے سوالات ہر طرف سے سنائی دینے لگے تھے۔ کوٹھی کی راہداری میں اچھی خاصی چہل پہل ہو گئی تھی۔ ایسے میں احتیاط کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا تھا، چنانچہ ہم نے ریوالور رکھ کر اسٹین گنیں سنبھال لیں۔ ابھی ہم انہیں استعمال کرنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ کوٹھی کے مین گیٹ سے اسٹین گنیں چلنا شروع ہو گئیں۔ لیزی فوراً مجھے فائرنگ کھولنے سے منع کرتے ہوئے بولی، 1 منٹ صبر کر لیں جناب علی، انہیں پوری طرح مین گیٹ کی طرف متوجہ ہو جانے دیں، پھر ہم ان کی محویت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کا دماغ ایسے معاملات میں بہت تیز چلتا تھا، شاید یہ اس کی اس تربیت کا نتیجہ تھا جو آرتھر فینلی نے یہودا کے مفادات کی خاطر خصوصی طور پر اسے دلائی تھی۔ اس نے بہت بروقت اور بے حد مفید فیصلہ کیا تھا۔ اگر ہم اسی وقت فائرنگ شروع کر دیتے تو وہ لوگ فوری طور پر اپنے اپنے کمروں میں جا کر مورچہ بند ہو جاتے اور پھر ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ مین گیٹ کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ فائرنگ ہو رہی تھی۔ شاید گل زمان نے باہر والوں کو حملے کا سگنل دے دیا تھا اور وہ لوگ بہت ہی مناسب وقت پر اندر گھس آئے تھے۔